دیکھیے بھائی میں کیا کہوں, شرم آتا ہے. ایک آرڈر ہے, ایک کیس ہے, جسٹس کھوسا کا ایک کیس ہے 2018 کا, جدھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک کیس ایک ایف آئی آر, نو مور. اور بلکہ اس ایف آئی آر کو فائل کرنے کے پہلے پولیس والوں کا ذمہ واری یہ ہے کہ وہ پتہ کریں کہ یہ کیس پہ جو فائل کرنے والے ہیں وہ ایک ہی کیس, ایک ہی ایف آئی آر ہے. مگر ادھر ذلیل اور خوار کرنے کے لیے آپ 16 ایف آئی آرز فائل کر رہے ہیں آن دا سیم تھنگ. مجھے بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا, کہنے لگی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کرائم میرے خلاف یہ لگاتے ہیں, میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منڈے کو میرا کیس اپیئرنس ہوتا ہے لاہور میں, ٹیوزڈے کو ہوتا ہے کراچی میں, وینسڈے کو ہوتا ہے کوئٹہ میں, اور تھرسڈے کو ہوتا ہے پشاور میں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ آپ کیا کر رہے ہیں قانون کے ساتھ؟ یہ ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس پی, ان کی تو ذمہ داری ہونی چاہیے. اور میں اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے سب کو بتاؤ, تو اگر یہ وائلیٹ ہو رہا ہے ان کو تو آپ ان کو پنش کرنا چاہیے, نہیں کہ ایک آدمی کو پکڑا. دوسری بات, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا اوریا صاحب نے, یہ جو فائلیں ہوئی ہیں فیملی کا تو رپورٹ نہیں فائل کر. بھئی ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کو ان سے آ رہی ہے جو کلوسسٹ ٹو دی وکٹم, نزدیک سے نزدیک, ماں سے زیادہ نزدیک کیا ہو سکتا ہے, اس کا تو آپ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے. واٹ از دا پوائنٹ آف این ایف آئی آر؟ اگر آپ جس کو فرسٹ انفارمیشن ہو نوز بیسٹ, اس کا اگر آپ انفارمیشن آپ ناٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ, ایک ایسے ایک تھانے دار کا, which تھانے دار, اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ دوسری بات میں آپ کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایبسکانڈر جو بھاگ گیا, جس کو خط لکھے گئے, جس کو کہا واپس آؤ, اس نے جواب ہی نہیں دیا. 11 تاریخ کو پہنچ رہا ہے, آ رہا ہے واپس 11 تاریخ کو, آن دی ایشورنس کہ نہ تم مجھے پکڑو گے اور 2 دن کے بعد مجھے بیل ملے گا. یہ کوئی جسٹس سسٹم ہوتا ہے؟ اور پھر 10 منٹ کے اندر آپ ایک آدمی سے کنفیشن لے لیتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر, لیڈر آف دی عمران خان پہ گولی چلائی ہے. 10 منٹ کے اندر آپ لے لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ سب کو پتا ہے آپ کیسے کنفیشنز نکالتے ہیں. پنجاب پولیس دنیا مشہور ہے اس بات پہ. تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ٹارچر, آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی میں یہ مان گیا اس لیے وہ مار رہے تھے مجھے, مگر میں نے یہ کچھ نہیں کیا. واٹ از دا پوائنٹ؟ مار کے آپ جھوٹ نکالتے ہیں. دیکھیے, اس لیے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم, شرم آتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا, اور 75 سال چل گیا ہے, کوئی نہیں کچھ کیا. واٹ کائنڈ آف اے پیپل آر وی؟ نہیں, میں فرینکلی میں سمجھتا ہوں آپ کوئی امید نہ رکھیں. اچھا, آپ تھوڑا سا پڑھ لیں ان کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کیا ہیں. ریٹائرمنٹ بینیفٹس کوئی 9 لاکھ لیا ہے ریٹائرمنٹ پہ؟ کوئی آدمی ریٹائر ہو کے 9 لاکھ گاڑی, آپریٹر, فون, فار گاڈ سیک, یہ خود اپنا پے سیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی اور میرے خیال میں ادارہ نہیں ہے دنیا میں جو اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے, اپنے آپ کو ریکروٹ, سلیکٹ, پروموٹ, پوسٹ, ان کے ایمولومنٹس خود فکس کرتے ہیں, ریٹائر خود فکس کرتے ہیں, پنش خود کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں. اس قسم کی, بھائی فار گاڈ سیک, اگر یہ سب آپ لے رہے ہیں بے شک لے لیں, مگر خدا کے لیے ڈیلیور آن جسٹس. یو آر ڈیلیورنگ ان جسٹس. آپ نے کبھی سنا ہے ایک پرائم منسٹر جو عہدہ لے رہا ہے, ایک دن پہلے یا اسی دن اس کو منی لانڈرنگ اور ٹی کے چارجز اس کے خلاف کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے نیب میں,
اور وہ اوتھ لے رہا ہے. یہ تو ایک اور گینس بک آف ریکارڈز میں جانا چاہیے. میں آئی ایم ٹیلنگ یو سی وہ کہتے ہیں شیم لیس کو شیم نہیں ہوتا نا, شیم فل ہاؤ کین یو ڈو, ہوتا ہی نہیں ہے. یو کانٹ گیو اے شیم. جب شیم ہی نہیں ہے تو آپ شرم کیسے دلائیں گے ان کو, مجھے بتا دیں. یہ حالت ہے ہماری. آئی ایم سوری ٹو سے دس, اٹس سو آبویس. اور ملک میں لوگ یہ سوچتے ہیں, یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ارد گرد ادھر, ان سے پوچھیں انصاف کا کیا حالت ہے اس ملک میں. بالکل بالکل. ہلالی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں سلیمان شہباز کے معاملے میں کیا چل رہا ہے کہ اشتہاری ملزم کے سامنے پاکستان کا قانون اتنا بے بس نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے وہ جو بھی اس کو ہوگا عدالت کے سامنے ہوگا, مگر آپ مجھے یہ بتائیں وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ اس کو بتایا گیا ہے. اور شرم دیکھیے, ہاؤ شیملیس. اس کو بھی نہیں, کان میں بتایا گیا ہے آ جاؤ کوئی بات نہیں, تمہیں نہیں پکڑیں گے, 2 دن کے بعد پھر بیل مل جائے گا. 2 دن کے بعد جو بیل ہیئرنگ ہوگی اس کا بھی فیصلہ انہوں نے بتا دیا ہے. مگر وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں اور اونچے آواز سے کہہ رہے ہیں آ رہا ہے. یہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوگا. 25 کو اگر وہ آئے گا یا فرسٹ ویک آف جنوری کو, بائی دی وے یہ طے ہو گیا ہے, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو اگر آپ کو فیصلہ آنے کے پہلے ہی پتا چلتا ہے تو وہ کس قسم کا جسٹس ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹارچر ہوتا ہے. ٹارچر تو ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, کس کو نہیں پتا ہے تھانے دار کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے. تو میں نے ایک آدمی کو پوچھا, ایک پڑھے لکھے آدمی کو, میں نے کہا یار اس کا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ ہیومن رائٹس کا ایک بندہ ہر پولیس اسٹیشن میں ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کو مار کے اس کا بنکس نکال دیں گے وہ, یا اس کو خود ہی کمپرومائز کر دیں گے. یو نو یو ہیو نو جسٹس سسٹم, ہے ہی نہیں. انجسٹس کا ایک سسٹم ہے. اب کتنا انجسٹس آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ تولے. یہ نہیں ہے کہ جسٹس آؤٹ آف دا کوسچن. دیکھیے مجھے یہ پتا چلا 4-5 دن پہلے, کسی نے آ کے مجھے کہا, اور وہ آدمی جو اتنا امپیکبل سورس ہے کہ میں نہ اس کو کبھی کہہ ہی نہیں سکتا, میں سسپیکٹ ہی نہیں کہہ سکتا, میں اس کو 20-30 سال سے جانتا ہوں. آؤٹ آف دا کوسچن کہ اس کا انفارمیشن ریلائبل نہ ہو. تو میں نے پھر سوچا کہ یار اتنا فرم ہے. اچھا پھر 3 دن بعد جب جو اس وقت میں نے کہا تھا رفلی دا سیم تھنگ وہ نہیں ہوا, وہ خود مجھے فون کر کے کہا کہ میں آ کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ اناؤنس ہو جائے گا, اگریمنٹ ہو گئی ہے, اس حد تک کہ ان کو پھر اگریمنٹ کے بعد بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوگا کس قسم کے آسٹیریٹی میجرز لیں. مثال کے طور پہ فی گاڑی 30 لیٹرز ہے, تو اس لیے تو وہ کہنے لگا اب تمہیں پتا ہے کیوں رک گیا ہے؟ میں نے کہا کیوں رک گیا, کیوں؟ کہنے لگا جی بات اصل ہے کہ آصف زرداری صاحب اور مولانا صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسز تو سب بند تو نہیں ہوئے ہیں, کچھ ابھی تک کھلے ہیں. ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے کہا نواز شریف کو, اور بقول ان کے, اور مولانا صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کا داماد ہے محمد علی کو سمدھی, وہ شاید گورنر سمدھی, وہ شاید بن جائیں گورنر کے پی کا, وہ کچھ, اور پھر اگر بلاول کو تھوڑی سی اور ٹریننگ مل جائے. ان ادر ورڈز یہ کھینچنا چاہتے ہیں, سب لوگ کھینچنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کیوں گیو اپ, اس لیے نہیں ہوا. میں نے کہا گڈ لارڈ, میں نے کہا اور ڈیفالٹ کا جو چکر ہے وہ تو دار صاحب نے آ کے کہہ دیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ڈیفالٹ کا. خود کہہ رہے 13 بلین ہمیں اگلے سال دینا ہوگا, وہ بھی آ جائیں گے. تو اگر وہ اتنا کانفیڈنٹ ہیں تو آپ مجھے بتائیں وہ جو دوسرے ملک کہہ رہے ہیں مثلا سعودی عربیہ اور چین کہ بس پیسے تمہارے سے بس ہو گئے ہیں, ہم نے دے دیے, اب اگر تم چاہتے ہو آئی ایم ایف کی مانیٹرنگ ہو, آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم مانیٹر اب پلان کو ہم ختم کریں گے انلیس آپ اپنے وعدہ پورا کریں. ایسے ہی وعدہ مطلب وہی 6,000 بلین روپیہ, 600 بلین جی ایس ٹی اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11% کریں, اور بجلی کے پرائس اور یہ اور وہ.